شرک اصغر کی جو صورتیں، جو شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ان میں تعویذ لٹکانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تعویذ لٹکائی، تعویذ کی چاہے وہ کوئی بھی شکل بنتی ہو، چاہے وہ کالا دھاگا ہو، سیپی ہو، منکے ہو، کوئی بھی شکل بنتی ہو، فرمایا من علق تمیمۃ، جس کسی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ تعویذ پہننے والے کا اگر عقیدہ یہ ہو کہ یہ تعویذ شفا دیتی ہے، اس میں نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، تو یہ بڑا شرک ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ بھی کوئی چیز اس کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اگر تعویذ پہننے والے کا یہ عقیدہ ہو کہ شفا دینے والا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اللہ تعویذ کے ذریعے سے شفا دیتا ہے، وہ تعویذ کو سبب کے طور پر اختیار کرتا ہے، تو چھوٹا شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی تعویذ کو سبب کے طور پر اختیار کرے، یہ چھوٹا شرک ہے، اس لیے کہ اس نے ایک ایسی چیز کو سبب بنایا جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا۔ دیکھیے، طرح طرح کی بیماریوں کی علاج کے لیے اسلام نے 2 طریقے مقرر کیے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے قدرتی علاج، قدرتی اسباب، قدرتی علاج، دواؤں کے ذریعے سے، میڈیسنز کے ذریعے سے علاج کرنا، یہ قدرتی اسباب ہیں، یہ قدرتی علاج۔ اور دوسرا ہے شرعی علاج، دم اور دعاؤں کے ذریعے سے علاج کرنا ہے، جس کو روحانی علاج بھی کہا جاتا ہے۔ تعویذ پہننا نہ یہ قدرتی علاج میں ہے، نہ یہ شرعی علاج میں ہے۔ قدرتی علاج میں اس لیے نہیں ہے کہ آج تک کسی ڈاکٹر نے، چاہے وہ آیورویدک ہو، ہومیوپیتھک ہو، آج تک کسی ڈاکٹر نے اپنے مریض کو تعویذ پہننے کا مشورہ نہیں دیا ہے، تو یہ قدرتی علاج میں نہیں ہے، اور یہ شرعی علاج میں بھی شامل نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تعبیر کیا ہے، فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ شرک کی جو شکلیں، جو صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ان میں ایک بدشگونی بھی ہے۔ بدشگونی کا مطلب کسی چیز کو اپنے لیے یا اپنی زندگی کے لیے برا تصور کرنا ہے، کسی چیز کو منحوس سمجھنا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بدشگونی کی مختلف طریقے رائج تھے، مختلف صورتیں رائج تھیں زمانے جاہلیت میں۔ پرندے کے دائیں جانب اڑنے سے اچھا شگون لیتے تھے، بائیں جانب اڑنے سے برا شگون لیتے تھے۔ پرندوں کے علاوہ کچھ مخصوص جانوروں سے بھی بدشگونی لیا کرتے تھے۔ ہرن اگر دائیں جانب دوڑتا تو اچھا شگون لیتے تھے، بائیں جانب دوڑتا تو برا شگون لیتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف پرندوں اور جانوروں کی بولیوں سے بھی یہ بدشگونی لیا کرتے تھے، جیسے کوے کی آواز ہے، الو کی آواز ہے، اس کو بھی نحوست کی علامت سمجھتے تھے۔ اب اگر کوا پکار دے، اگر گھر کے چھت پر اگر الو چیخ دے تو اس کو بھی نحوست تصور کیا کرتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت میں مخصوص مہینوں کو، دنوں کو، تاریخوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جیسے زمانے جاہلیت میں یہ جو مہینہ ہے سفر کا مہینہ ہے، زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ اس میں یہ لوگ تجارتی اسفار سے باز رہتے تھے۔ خود موجودہ دور میں بھی بہت سارے مسلمان سفر کے مہینے کو منحوس تصور کرتے ہوئے شادیاں نہیں کرتے۔ بدشگونی کی جتنی بھی شکلیں تھیں، جتنی بھی صورتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شکلوں کو، ان تمام صورتوں کو حرام اور باطل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بذات خود متعدی نہیں ہوتی۔ کسی بیماری میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر دوسرے انسان پر اثر انداز ہو سکے۔ لا عدوہ، کوئی بیماری بذات خود مؤثر نہیں ہے، متعدی نہیں ہے۔
فرمایا ولا طیرۃ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا حامہ، الو کو برا خیال کرنا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا سفر، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، اگر کوئی بدشگونی کے چلتے، بدشگونی کی وجہ سے اپنے کسی کام سے، اپنے کسی ارادے سے رک جائے، اس نے شرک کیا۔ آدمی جا رہا تھا، راستے سے کالی بلی گزر گئی، اس نے فوراً سفر کے ارادے کو منقطع کر دیا۔ فرمایا من ردته الطیرۃ من حاجۃ، جو بدشگونی کی وجہ سے اپنے کسی کام سے، اپنے کسی ارادے سے رک جائے، اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھ لو، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہ خیر تیرے ہی طرف سے حاصل ہوتا ہے اور شر بھی تو ہی پہنچانے والا ہے، تیرے ہی طرف سے لاحق ہوتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے اس دعا کی رہنمائی فرمائی۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، دیکھو بدشگونی یہ شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے ہر انسان کے دل و دماغ میں بسا اوقات برا خیال آ جاتا ہے، وہم آ جاتا ہے، اگر اللہ کی ذات پر توکل ہو تو توکل، یہ جو وہم ہمارے دلوں میں آتا ہے، برا خیال ہمارے دلوں میں آتا ہے، کسی چیز کے منحوس ہونے کا خیال جو ہمارے دل میں آتا ہے، اگر اللہ کی ذات پر ہمارا توکل ہو، اگر ہمارا عقیدہ ہو کہ وہی نافع ہے، وہی ضار ہے، تو پھر توکل کے ذریعے سے وہ وہم ختم ہو جاتا ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے عظیم خوشخبری سنائی ہے جو بدشگونی سے بچتے ہیں۔ ایک طویل حدیث ہے، طویل حدیث کا ایک ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت دکھائی گئی، فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب جو بلا حساب و کتاب کے جو جنت میں جانے والے ہیں 70,000 افراد، دیکھیں تعداد 70,000 نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ کی دعا کے نتیجے میں یہ تعداد اور بڑھا دی گئی۔ بتایا گیا آپ کو 70,000 میں سے ہر 1000 کے بدلے مزید 70,000، یہ تعداد بڑھا دی گئی۔ اگر صرف تعداد 70,000 ہی ہوتی تو شاید یہ کوٹا صحابہ میں ہی کمپلیٹ ہو جاتا۔ کہا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ اب وہ کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے صفات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سب سے پہلا وصف یہ بیان کیا جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں، لا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے ہیں، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں۔ نحوست ہمارے اعمال میں ہے، انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے باز رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہے، تو کسی چیز کو منحوس تصور کرنا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر شادیاں نہ کرنا، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہم کو ان سے بچنا چاہیے۔ بقیہ شرک اصغر کی وہ شکلیں جن کا تعلق دل سے ہے، انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ شرک چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اے اللہ ہر قسم کے شرک سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، توحید پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، جب تک ہم کو زندہ رکھ اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر